بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سہج جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر زن مرید عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ بیوی کی خوشیاں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ جن گھروں میں میاں بیوی نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیاہے جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ایک ٹھوکر سے گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ آپ بیوی کو جتنے بھی پیسے دیں وہ خوشی نہیں لا سکتے جو وہ چھوٹی چیز پیار سے دینے سے اس کے چہرے پر آئے گی، جو محبت سے آپ لائے ہوں، چاہے ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بیوی کو میکے بیچتے وقت تمام ضروریات کے پیسے اپنی بیوی کو مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد بیوی کا اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شوہر کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، اللہ پاک فرماتا ہے پہلے نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری۔ بیوی اپنے شوہر کا آئینہ دار ہوتی ہے، تم اس کو کہو خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی، اسے کہو حکمت گزار ہے، وہ مزید حکمت کرے گی، اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے، وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے، اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار والا نام لے کر بلاتا ہے تو اس وقت شوہر کا کوئی بھی حکم ہو بیوی سار آنکھوں پر رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ہر عورت شادی کے بعد اپنے جیون ساتھی سے صرف عزت طلبگار ہوتی ہے، جو مرد اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں ان کے گھرانے مثالی ہوتے ہیں۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ شوہر کا خوش مزاج رویہ بیوی کو کبھی برا نہیں ہونے دیتا، اچھے رویے سے وہ ہمیشہ آپ کا ہر کام خوشی سے کرے گی۔
بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا، کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئیں اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ ان کے نکاح ایک پاک رشتہ ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں، یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ بے وفا خاوند اپنی بیوی سے کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیار سب سے کرو مگر اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے، اسے آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، وہ اتنی آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی مشکل ہوگی۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔